بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہریلی چیزوں کا زہر آپ کے اوپر اثر نہ کرے اور زہریلی چیز آپ کو کاٹے، آپ کو اس کا نقصان نہ ہو۔ آپ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، یا کسی ایسے گھنے سامان کی یا بہت یعنی خوف کی جگہوں میں آپ رہتے ہیں، یا جس طرح بہت ساری عمارتیں اور بلڈنگز کے ساتھ ایسا کچھ ایشو ہو جاتا ہے کہ وہاں کوئی کیڑے، کوئی سانپ، کوئی بچھو یا کوئی اور گزند پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی کوئی چیز مضر صحت جو جان کے لیے نقصان دیتی ہو، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ہم یعنی جہاں ہمارے نزدیک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو زہریلی چیز نقصان نہ دے سکے۔ میں تو اس سے یہ بھی سمجھا ہوں کہ بارود، زہریلا کوئی خنجر یا زہریلا بہت پرانا زنگ آلود کوئی کیل، کوئی لوہے کی چیز، کوئی اس طرح سے جو جس کو ہم زہر کہہ سکتے ہیں، جراثیم زدہ کہہ سکتے ہیں، جس کو آج کی میڈیکل سائنس زہر کہتی ہے، میں سمجھا ہوں کہ حضور کے فرامین کی روشنی میں ان کو بھی زہر گردان لیا جائے، مان لیا جائے، تو ان چیزوں کا اثر بھی، ان چیزوں کا نقصان بھی ہم تک نہیں پہنچے گا۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک کیل لگا تھا، اس کیل کے بعد آج تک دوبارہ یہ شخص صحیح نہیں ہو سکا، اس کا پاؤں کاٹنا پڑا، اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا، ایک بس کو ہاتھ لگایا تھا، ہاتھ میں تھوڑی سی چوٹ لگی تھی، شیشہ یا کانچ ہمارے ہاتھ کو لگا تھا، یا فلاں ویلڈنگ کرتے ہوئے ایک لوہے کا ٹکڑا لگا تھا، اس کے بعد آج تک یہ زخم صحیح نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ زہر تھا، اس کے پڑے رہنے کے بعد اس پہ گندے جراثیم تھے، جس کا نقصان اس شخص تک پہنچا۔ دعا کے مبارک کلمات یہ ہیں، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، بجائے دائیں بائیں ادھر ادھر متوجہ ہونے کے۔ حضور کے فرامین کو اگر ہم سینے کے ساتھ لگا کے رکھیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، صحت بھی بنائے گا، اور آخرت بھی بنے گی، اور حضور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ دعا کے کلمات جو صبح 3 دفعہ پڑھنے ہیں، شام کو بھی 3 دفعہ پڑھنے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ ایک روایت میں ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دونوں کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ دعاؤں کی درخواست، آپ کا بھائی حافظ محمد زکریا جمال نقشبندی۔